صحابہ کرام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ذرا زیادہ ابتلا کا ہے. ایسے ایک مثال دیتا ہوں. کیونکہ حضرت علی سے ان کے جنگ و جدال آئے. علی بڑے فضل و شرف والے، اور پھر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اور ان کے دور میں ان کے حکم پر حسین بما 72 آدمیوں کے کربلا میں شہید ہو گئے. امت ان سے خفا ہو گئی، یزید سے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہے. بعض لوگ ناسمجھی میں ان کے بارے میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی، اس کو سمجھ لو. اب دوسری بات، خدا کا کرنا یہ ہے 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز مروانی خلیفہ ہوئے. عمر ابن عبدالعزیز مروانی بنو امیہ کے. لیکن شان الہی کی یہ ہے کہ وہ بالکل مثیل تھے حضرت عمر کے. بڑے متقی، پارسا، عالم، فاضل، اللہ سے ڈرنے والے، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. عمر دوسرے عمر جو اسلام میں ظاہر ہوئے. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ ان کا دور بہت اچھا دور ہے، بہت مبارک زمانہ ہے. امت ان سے بڑی راضی رہی، ان کے اچھے اعمال و کردار سے. اسی طرح ایک بزرگ اور گزرے ہیں، اویس قرنی. کہتے ہیں کہ وہ خدمت رسول میں آنا چاہتے تھے، روزانہ بستر باندھ کے رکھے تھے، لیکن بوڑھی ماں کی بیمار، وہ آنے نہیں دے رہی تھی، آ نہ سکے. اویس ایسے ایسو سے، اویس مانا محروم. نام ان کا اویس نہیں ہے، بیٹے کا نام اویس رکھتے وقدو. اویس نم نہیں ہے، نام تو ان کا غنیمان ہے. کیونکہ پیغمبر کا زمانہ پایا اور نہیں آ سکے تو سم میں اویس. عبداللہ ابن المبارک جو تفسیر، حدیث اور فقہ اور تصوف کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کا خاص شاگرد ہے. ان سے کسی نے پوچھا ما تقول فی معاویہ وعمر ابن عبدالعزیز واویس القرنی ایہم افضل. معاویہ جن کا دور قابل اعتراض رہا ہے، اور اویس اور عمر ابن عبدالعزیز بڑے اچھے لوگ رہے ہیں، ان میں کون افضل ہے؟ دیکھ، اب فقی کا جواب سنو. حضرت ابن المبارک نے کہا لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ. قسم خدا کی، وہ غبار، گرد جو معاویہ کی ناک کے نتنے میں پیغمبر کے ساتھ جا چکا ہے، وہ گرد غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں، ناک میں داخل ہو چکا ہے پیغمبر کے ہمراہ، خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی. وہ گرد غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز اور اویس سے بدرجہ افضل ہے. یہ فقی کا جواب. والذی نفسی بیدہ لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی. اور یہ دیکھیں گے آپ اس میں العواصم من القواسم، ابو بکر ابن العربی کی. العواصم من القواسم، ابو بکر ابن العربی. یہ شاگرد ہے نا غزالی کے، جنہوں نے کہا شیخنا حامد الغزالی دخل فی الفلسفہ ثم اراد ان یخرج ولم یستطع. ہمارے استاد امام غزالی المتوفى 505 ہجری فلسفہ میں ایسے داخل ہوئے، پھر نکلنا چاہتے تھے لیکن نکل نہ سکے. اور جب غزالی فوت ہو رہے تھے تو بخاری شریف سینے پہ رکھے ہوئے تھے.
اور فرماتے تھے انا قلیل المزجات فی الحدیث، مجھے حدیث کا تجربہ کم مل گیا ہے، وقت بہت کم ملا ہے، 55 سال عمر ہے۔ ان کے شاگرد خاص ہیں ابو بکر ابن العربی، اور انہوں نے رد لکھا ہے روافض کا، اور اس کتاب کا نام ہے العواصم من القواسم۔ آج کل عام مل رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے شائع کی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ العواصم من القواسم لأبی بکر ابن العربی وہو تلمیذ جلیل للغزالی۔ اس موضوع پر رد رفض، کیونکہ اسلام کے مقابلے کی ایک جماعت ہے مرزائیوں کی طرح، بالکل ان سے بھی بدتر، کلمہ علیحدہ، اذان علیحدہ، نماز علیحدہ، ہر چیز علیحدہ، موجودہ قرآن پر عدم اعتماد، روافض کا عقیدہ۔ اللہ اللہ، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے منہاج السنت النبویہ، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ۔ یہ 4 جلدوں میں، 2 بڑی جلدوں میں آئی ہے، 4 اجزاء۔ مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری کی خصوصی توجہ اور عنایت سے ان کے مخصوص دوست سہیل اکیڈمی لاہور نے شائع کی۔ میرے پاس وہی نسخہ ہے جو شیخ القرآن نے شائع کرایا، اور یہ کتاب اب چھپ گئی ہے بلاد عرب میں 8 جلدوں میں محقق۔ مشہور زمانہ رافضی ابن مطہر ہلی، ایک شیعہ عالم گزرا ہے ابن مطہر ہلی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، منہج الکرامہ فی منصب الامامہ۔ بڑا ظالم تھا، بڑا بے انصاف تھا۔ صحابہ کرام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ذرا زیادہ ابتلا کا ہے۔ ایسے ایک مثال